اچیاں اچیاں شاناں میرے سوہنے دیاں میرے سوہنے دیاں اچیاں اچیاں شاناں میرے سوہنے دیاں میرے سوہنے دیاں اچیاں اچیاں شاناں میرے سوہنے دیاں میرے سوہنے دیاں رب آپ بنایا ہے غمخوار بڑا سوہنا غمخوار بڑا سونا رب آپ بنایا ہے غمخوار بڑا سونا غمخوار بڑا سونا نالے خود فرمایا ہے نالے خود فرمایا ہے میرا یار بڑا سونا اچیاں اچیاں شاناں میرے سوہنے دیاں میرے سوہنے دیاں اچیاں اچیاں شاناں میرے سوہنے دیاں میرے سوہنے دیاں دن سارے ہی سونے نے جڑے رب نے بنائے نے جڑے رب نے بنائے نے دن سارے ہی سونے نے جڑے رب نے بنائے نے جڑے رب نے بنائے نے جڑے وار نبی آیا جڑے وار نبی آیا او وار بڑا سوہنا اچیاں اچیاں شاناں میرے سوہنے دیاں میرے سوہنے دیاں اچیاں اچیاں شاناں میرے سوہنے دیاں میرے سوہنے دیاں دشمن نو دعا دے وے ڈگیاں نو اٹھا دے وے ڈگیاں نو اٹھا دے وے دشمن نو دعا دے وے ڈگیاں نو اٹھا دے وے ڈگیاں نو اٹھا دے وے اسلام دے والی دا اسلام دے والی دا کردار بڑا سوہنا اچیاں اچیاں شاناں میرے سوہنے دیاں میرے سوہنے دیاں اچیاں اچیاں شاناں میرے سوہنے دیاں میرے سوہنے دیاں سرکار دے موڈے تے شبیر پیا کھیڑے شبیر پیا کھیڑے سرکار دے موڈے تے شبیر پیا کھیڑے شبیر پیا کھیڑے او سواری بڑی سونی او سواری بڑی سونی او سوار بڑا سوہنا اچیاں اچیاں شاناں الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین دوستو عزیزو بزرگو السلام علیکم جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے اس کا آسان سا ترجمہ موٹا موٹا ترجمہ اس طرح ہے ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعاملوا الصالحات اور اچھے کام کیا سیجعل لهم الرحمن ان قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا ودا لوگوں کے دلوں میں یہ ترجمہ تھا اس آیہ کریمہ کا جو لوگ نیک عمل کریں رب کریم
ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ جو ہم لوگ اللہ کے مقبول بندوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے پیاروں سے محبت کرتے ہیں، ان کے گن گاتے ہیں، ان کے پاس آتے جاتے ہیں، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ رب کریم نے ہمارے دلوں میں ڈال دیا ہے کہ یہ میرے محبوب ہیں، یہ میرے مقبول ہیں، نیک لوگ ہیں، لہذا ان سے محبت کیا کرو۔ ویسے بھی ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ ہدایت قرآن پڑھنے سے آتی ہے، ہدایت درس و تدریس سے آتی ہے، ہدایت ڈگریاں حاصل کرنے سے آتی ہے، لیکن آپ کچھ اور ہی فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہدایت سنگت پر موقوف ہے، ہدایت سنگت پر موقوف ہے۔ اگر اچھا سنگ اچھا ہے تو ہدایت ہے، اگر سنگ ماڑا ہے تو گمراہی ہے۔ جس کو بھی ہدایت درکار ہو، جس کو بھی صراط مستقیم ہدایت مطلوب ہو، اس کو اچھے سنگ کی لوڑ ہے، اچھے سنگ میں آ گیا تو پھر ہدایت نصیب ہوگی۔ علم تو حاصل کر لیا، صحبت بری میسر آ گئی، اس علم کا کیا فائدہ ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہدایت سنگت پر موقوف ہے، سنگت اچھی ہوئی بندہ اچھا ہوا، سنگت ماڑی ہوئی سنگت گمراہی عطا ہوگی۔ تو ویسے بھی سرکار کا فرمان ہے، فرمان عالی شان، کہ جس کے ساتھ دنیا میں وہ محبت ہوگی اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ سرکار خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران ایک صحابی کھڑا ہو گیا، بابا بڈھا کھڑا ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ میری ایک درخواست ہے، میری ایک عرض ہے۔ فرمایا بتاؤ کیا عرض ہے، کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے پیار کرتا ہوں، مجھے یہ فرمائیے قیامت والے دن میرا کیا بنے گا؟ قیامت والے دن میرا کیا بنے گا؟ سرکار نے فرمایا واقعی تو محبت کرتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ نمازیں زیادہ نہیں پڑھی، کیوں؟ موقع ہی نہیں ملا۔ ابھی چند دن پہلے آپ کی غلامی کا توق گلے میں ڈالا ہے، اس کے بعد اتنی نمازیں بھی نہیں پڑھی، اتنے روزے بھی نہیں رکھے، اتنی عبادات بھی نہیں کی۔ اب آپ فرمائیں میرا حشر والے دن حال کیا ہوگا، کیا بنے گا؟ سرکار نے فرمایا کوئی بات نہیں، نمازیں زیادہ نہیں پڑھی، روزے زیادہ نہیں رکھے، عبادات زیادہ نہیں کی، کوئی بات نہیں، یہ بات سن لو، اگر تو واقعی میرے ساتھ محبت کرتا ہے سرکار کا فرمان سنو۔ سرکار فرماتے ہیں جس سے دنیا میں تو محبت کرتا ہے قیامت والے دن تیرا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ شرف اہل سنت کو حاصل ہے کہ اہل سنت سرکار کے گیت گاتے ہیں، سرکار سے پیار کے دعوے کرتے ہیں، سرکار کی میلاد مناتے ہیں۔ اور کسی بزرگ نے کیا خوب بات فرمائی، اگر آپ محسوس کرو کہ محبت کم ہو گئی ہے تو میلاد منا لیا کرو، محبت میں اضافہ ہو جائے گا۔
سرکار کے نام کی محفل بنا لیا کرو، سرکار کا ذکر کیا کرو، سرکار کے اوصاف بیان کیا کرو، سرکار کے خصائل بیان کیا کرو، سرکار کے شمال بیان کیا کرو، تمہاری محبت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ ویسے بھی رب کریم نے ہم سے صرف محبت کا تقاضا نہیں کیا بلکہ عشق کا تقاضا کیا۔ کس کا تقاضا کیا ہے؟ عشق کا تقاضا کیا ہے۔ اور عشق کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں عشق پاکستانی اور انڈین زبان کا لفظ ہے، قرآن میں تو ہے ہی نہیں۔ یہ پتہ نہیں بریلوی سنی یہ عشق کا لفظ لے کدھر سے آیا ہے؟ نہ یہ حدیث میں ہے نہ یہ قرآن میں ہے، یہ پاکستانی لفظ ہے۔ اس پاکستانی لفظ کو اٹھا کے پتہ نہیں یہ کدھر سے کدھر لے جاتے ہیں، نبی کو خدا بنا دیتے ہیں۔ لیکن جب تحقیق کی گئی پتہ چلا عشق کا لفظ حدیث میں تو استعمال ہوا ہے، عشق کا لفظ حدیث میں تو استعمال ہوا ہے، لیکن قرآن پاک میں عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن اس کے متبادل بہت کچھ استعمال ہوا۔ حدیث میں اس طرح ہے کہ جب سرکار کے دیوانے، سرکار کے عاشق سرکار پر جان دیتے تھے تو کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے ان کو محمد سے عشق ہو گیا ہے۔ دیوانہ وار حرکتیں کرتے تھے، دیوانہ وار سرکار کو چاہتے تھے، تو کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ ان کو جھلوں کو، ان کملوں کو محمد سے عشق ہو گیا۔ تو عشق عربی زبان میں حدیث میں استعمال ہوا ہے، اب دیکھتے ہیں قرآن میں کس انداز میں استعمال ہوا ہے۔ پہلے دیکھتے عشق ہوتا کیا ہے، عشق کہتے کسے ہیں؟ عشق کہتے ہیں ٹوٹ کر محبت کرنا، ٹوٹ کر محبت کرنا، ٹک کے محبت کرنا، اور اسے عربی میں عشق کہتے ہیں، اسے عربی میں عشق کہتے ہیں۔ اگر رغبت ہو جائے، اگر رغبت ہو جائے، طبیعت مائل ہو جائے، طبیعت مانوس ہو جائے، اس کو کہتے ہیں انس، کہ انس ہو گیا۔ اور اگر انس بڑھ جائے، انس اگلے درجے میں چلا جائے اور باقی ہر رغبت پر غالب آ جائے، اسے کہتے ہیں محبت کے ہو گئی ہے۔ انس اگر بڑھ جائے، ہر رغبت پر غالب آ جائے تو پھر اسے کہتے ہیں محبت ہو گئی ہے۔ اور محبت جب ہر شے بلا دے، بیوی بچے بلا دے، ماں باپ بلا دے، کاروبار بلا دے، بھائی بیجی بلا دے، دوست یار بلا دے، جب محبت ہر شے بلا دے اور ہر شے پر غالب آ جائے، دیوانگی کے قریب پہنچا دے، ایسا محسوس ہے جس طرح پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، تو پھر کہتے ہیں اسے محمد سے عشق ہو گیا۔ اور قرآن پاک میں رب کریم نے یہ فرمایا ہے، محبوب ان کو بتا دو اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ماں باپ، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے بہن بھائی رشتہ دار، بلکہ کائنات کی ہر چیز سے تجھے پیارا نہ سمجھیں، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ماں باپ سے محبت فطرتی بات ہے، اس سے بڑھ کر مال سے ہوتی ہے، کاروبار سے ہوتی ہے، کاروبار سے بڑھ کے اولاد سے ہوتی ہے، اولاد کے بعد یار بیلی دوست احباب ان سے محبت ہوتی ہے۔ رب کریم نے تمام محبتوں کی نفی کر کے، تمام محبتوں کو تلوار پھیر کے
لا کی تلوار پھیر کر محمد مصطفیٰ کی محبت کو اول جانا. فرمایا جب تک میرے محبوب کی محبت ان تمام محبتوں پر غالب نہیں آتی تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. اور رب کریم نے قرآن پاک میں سرکار سے صرف محبت کا تقاضا نہیں کیا، سرکار سے صرف محبت کا تقاضا نہیں کیا، تقاضا کس چیز کی کیا؟ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ لوگ جو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، جو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، دیوانگی کی حد تک پیار کرتے ہیں، دیوانہ پن تک محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، صرف محبت کا تقاضا نہیں کرتا، اگر محبت کا تقاضا کرتا تو لفظ استعمال ہو تو حبا، اللہ سے محبت کرو. اگر محبت زیادہ مانگتا، اس سے زیادہ مانگتا تو لفظ استعمال ہوتا شدیدہ، حبا شدیدہ، کہ زیادہ محبت کرو، صرف محبت نہ کرو، زیادہ محبت کرو. لیکن رب کریم نے نہ حبن کہا ہے نہ حبن شدیدہ کہا ہے، فرمایا اشد حبا، ٹوٹ کر محبت کرو. اور ٹوٹ کر محبت وہ ہے کہ تمام کائنات کی محبتیں نیچے رہ جائیں، ان پر محمد مصطفیٰ کی محبت غالب آ جائے، پھر انسان مومن ہوتا ہے، پھر ایمان بندہ مومن ہوتا ہے. اشد حبا للہ، رب کریم فرماتا ہے عشق کرو، صرف محبت کا تقاضا نہیں کرتا، صرف زیادہ محبت کا تقاضا نہیں کرتا. اشد حبا للہ، اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرو، اللہ سے عشق کی حد تک محبت کرو. بے شک رب نے عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن ٹوٹ کر محبت کرنے کا نام ہی عشق ہے. تو جو لوگ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، ہر حال میں محبت کرتے ہیں، ہر مقام پر محبت کرتے ہیں، تو رب کریم فرماتے ہیں مومن بھی ہیں اور نیک عمل بھی کریں، مومن بھی ہیں اور نیک عمل بھی کریں. تو پھر رب کریم فرماتے ہیں میں ان کی محبت اپنی مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں. پھر مخلوق میں صرف انسان نہیں آتے، مخلوق میں انسان بھی آتے ہیں، مخلوق میں جنات بھی آتے ہیں، مخلوق میں حیوانات بھی آتے ہیں، مخلوق میں نباتات بھی آتے ہیں، مخلوق میں جمادات بھی آتے ہیں. تو پھر پوری مخلوق کے دل میں آپ نے ان بندوں کی محبت ڈالتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ نباتات بھی پہچانتے ہیں، جمادات بھی پہچانتے ہیں، حیوانات بھی پہچانتے ہیں، انسان بھی پہچانتے ہیں، جنات بھی پہچانتے ہیں. ارے کون سی کائنات کی چیز ہے جو ان کو نہیں پہچانتی؟ کیوں؟ رب نے ان کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیا ہے. اور محبت والا جب بلائے آ جاتے ہیں، جب نہ بلائے نہیں آتے. تو بات یہ ہے جس کے دل میں محبت ڈال دی جائے وہ درخت کو بلائے، درخت آ جائے تو وہ محبت سے مجبور ہے. لوگ کہتے ہیں سرکار درختوں کو بلاتے، درخت کیسے آ جاتے ہیں؟ کیسے آ جاتے ہیں؟ رب کریم فرماتا ہے میں اپنے محبوب بندوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں، مخلوق کے دل میں ڈال دیتے ہیں. جب رب مخلوق کے دل میں اپنے محبوبوں کی محبت ڈال دے تو پھر وہ درخت کو بلائے تو درخت آنے پر مجبور ہے، کیوں؟ محبت ہے. کیونکہ محبت ہے، وہ محبت مجبور کرتی ہے اشاروں پر ناچنے کے لیے. لوگ کہتے ہیں چاند کیسے سرکار کے انگلی کے اشارے پر ناچتا تھا. ارے میں کہتا ہوں جب رب کریم یہ فرماتا ہے کہ میں کائنات کے دل میں اپنے محبوبوں کی محبت ڈال دیتا ہوں تو پھر
وہ چاند مجبور تھا سرکار کی محبت میں، سرکار کے عشق میں، سرکار کے اشاروں پر ناچنے کے لیے وہ مجبور تھا۔ اسی طرح آپ میں اگر جب سرکار کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، سرکار کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر لا محالہ سرکار کے اشاروں پر ناچنا پڑے گا، سرکار کے فرمودات پر عمل کرنا پڑے گا، سرکار کے احکامات پر ماننا پڑے گا، سرکار کی پیروی کرنی پڑے گی، سرکار کی تابعداری کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ محبت کا تقاضا یہی ہے، محبت کا تقاضا یہ، اور عقل کا تقاضا نہیں، محبت کا تقاضا ہے۔ وہ تو سرکار ہے میرے بابا توکل شاہ مالوی رحمت اللہ علیہ، آپ کے پاس بندہ کوئی نہیں، آپ اکیلے تشریف فرما ہے، آپ کو وضو کے لیے لوٹے کی لوڑ پڑی، پانی کی ضرورت پڑی، بندہ پاس نہیں ہے، دیکھا بندہ کوئی نہیں، لوٹا پڑا تھا، لوٹے کو اشارہ کیا، لوٹا چلتا ہوا آپ کے پاس آ گیا۔ اتنے میں خواجہ صاحب ظاہر ہو گئے، سائیں صاحب نے دیکھا، فرمایا مولوی ذکر نہ کرنا کسی سے، ذکر نہ کرنا کسی سے، لیکن جب رب ذکر کرے پھر کسی کے ذکر نہ کرنے سے فرق میں کیا پڑتا ہے؟ وہ کائنات کی ہر چیز ان کی اشاروں پر ناچنے کے لیے مجبور ہوتی ہے، کیوں؟ ان کے دلوں میں رب نے محبت ڈال دی ہوتی ہے۔ اگر یہ چلتے جائیں تو راستے کی بوٹیاں ان کو بلا بلا کے یہ عرض کرتی ہیں، جناب ہم میں خدا نے یہ خصوصیت رکھی ہے، اس بیماری کی علاج ہمارے اندر رکھا ہے، آپ ہمیں گھوٹ کے اپنے درویشوں کو پلائیں، آپ کے درویش شفا یاب ہو جائیں گے۔ جانوروں کے دلوں میں رب کریم نے ان کی محبت ڈال دی ہے، ان کے پیار ڈال دیا ہے، اپنے محبوب بندوں کا۔ چڑیاں سرکار کے پاس آتی تھی، سرکار کوئی اس کندھے پہ بیٹھتی ہے، کوئی اس کندھے پہ بیٹھتی ہے، کوئی یہاں بیٹھتی ہے، کوئی یہاں بیٹھتی ہے، لیکن کیوں؟ اس لیے رب کریم نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو بھی سرکار کی تابعداری کرے گا، جو بھی سرکار کے احکامات پر عمل کرے گا، جو بھی سرکار کے حسن کی تعریف کرے گا، سرکار کی خصائل بیان کرے گا، پتہ چلا رب کریم نے اس کے دل میں سرکار کی محبت ڈال دیا ہے۔ اور یہ اعزاز صرف اہل سنت والجماعت کو، بے شک ہم گناہگار ہیں، بے شک ہم خطا کار ہیں، بے شک ہم وہ نمازی نہیں ہیں، بے شک ہم روزے حاجی زکاتی نہیں ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود، ہم گناہگار اور خطا کار ہونے کے باوجود کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت سرکار کا نام بلند کرتے ہیں، سرکار کے عشق میں آگے وارفتہ ہوتے ہیں۔ پتہ چلا ہمارے دل میں محبت کا کروڑواں حصہ کسی کونے میں ضرور چھپا ہوا ہے۔ ایک اور عرض کر دوں، صرف محبت نہیں، جس کے دل میں رب محبت ڈالتا ہے پھر اس کا چہرہ تک لے، رب کریم جنت بھی عطا کر دیتا ہے، رب کریم جنت بھی عطا کر دیتا ہے۔ سید توکل شاہ مالوی رحمت اللہ علیہ تمام باتیں عقل کے معیار پر نہیں پرکھتے، علم کے معیار پر نہیں پرکھتے۔ ارے عقل کا تعلق دماغ سے ہے، عقل کا تعلق دماغ سے، سینے میں دل بھی ہے، عقل کا تعلق تو دماغ سے ہے، سینے میں دل بھی ہے۔ اس دل کو کعبہ بنا، خود بخود کام ہو جائے گا۔ اور یہ دل کعبہ کیسے بنے گا؟ نمازوں سے بنے گا، روزوں سے بنے گا، عبادات سے بنے گا؟ نہیں، یہ دل خانہ کعبہ تب بنے گا جب محمد مصطفیٰ کے آقا آباد ہو جائے گا، آپ کی محبت آئے گی، یہی دل خانہ کعبہ بنے گا، اور فرشتے بھی تیرا طواف کریں گے۔ نہ صرف فرشتے طواف کریں گے بلکہ خانہ کعبہ خود طواف کرے گا، کعبہ خود طواف کرے گا۔
حضرت بھائی مستعمل رحمۃ اللہ علیہ، آپ حج کو چلے، کو بندہ حج کو چلا اجازت لینے کے لیے آیا، آپ نے فرمایا کدھر جاتے ہو؟ عرض کیا حضور حج کو جاتا ہوں۔ فرمایا کیا کرو گے؟ عرض کیا حضور وہاں طواف کروں گا، خانہ کعبہ کا طواف کروں گا۔ آپ نے فرمایا میرا ہی طواف کر لے، میرا ہی طواف کر لے۔ پوچھا یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا اس کو ایک بار کہا بیتی، ہاذا بیتی، یہ میرا گھر ہے، مجھے 70 بار کہا تو میرا بندہ ہے۔ اگر بابا فرید پر یہ وقت آ سکتا ہے تو ہم پر وقت کیوں نہیں آ سکتا؟ جوا یوں ہی موج ہے، صبح سے لے کر دوپہر تک یہ اعلان ہوتا رہا، جو جو سائیں صاحب کی زیارت کرے گا، یہ لاچی دانے کھائے گا، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ جب وہ کیفیت گزر گئی، وہ کیفیت گزر گئی، دوپہر ہوئی، آپ نے فرمایا مولوی صاحب بس اب نہیں کہنا، اب نہیں کہنا۔ سائیں صاحب جا رہے ہیں بازار میں، جو دیکھتا وہ سجدے میں گر جاتا ہے، جو دیکھتا سجدے میں گر جاتا ہے۔ بندے آ رہے ہیں سجدے میں گر رہے ہیں، خواجہ صاحب ساتھ ہیں، آپ ان کو منع کرتے ہیں کیونکہ سائیں صاحب سجدہ کرنے سے ناراض ہوتے تھے۔ کافی دیر کے بعد یہ کیفیت ختم ہوئی، عرض کیا حضور آئے ہم سب نے بہت بڑا گناہ کیا۔ فرمایا کیا گناہ کیا؟ عرض کیا حضور آپ جا رہے تھے، لوگ آپ کو سجدہ کرتے تھے، جب میں نے دیکھا تو میں نے بھی آپ کو سجدہ کیا، آج ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مولوی صاحب گناہ نہیں ہوا، گناہ نہیں، آپ مجبور تھے، آپ سجدہ کرنے پر مجبور تھے۔ عرض کیا حضور وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اس وقت ہم پر حقیقت کعبہ کا فیض لے رہے تھے، حقیقت کعبہ کا فیض لے رہے تھے۔ اب حقیقت کعبہ کا نہ مجھے پتا ہے، نہ مولوی کو پتا ہے، نہ پیر کو پتا ہے، پھر یہ وہی جانے جو اس مقام پر ہے، وہ اس کو پتا ہے۔ میں نے لفظ پڑھ لیا، آپ کو سنا دیا، لیکن جس پر یہ کیفیت وارد ہوئی بتا تو وہ سکتا ہے۔ فرمایا جس وقت یہ سب کام آپ کر رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے، آپ مجبور تھے، کیوں؟ میں اس وقت میں حقیقت کعبہ کا فیض لے رہا تھا، اور حقیقت کعبہ کا یہ خاصہ ہے، جو بھی کعبہ کو دیکھے وہ سجدہ کرنے پر مجبور ہے۔ یہ اس کا خاصہ ہے۔ فرماتے میرا کمال نہیں ہے، یہ حقیقت کعبہ کا فیض تھا، حقیقت کعبہ جس پر وارد ہو اس بندے کا کمال نہیں، جو بھی دیکھے گا وہ سجدے میں پڑ جائے گا۔ کیوں؟ حقیقت کعبہ کا یہ خاصہ ہے، جو بھی خانے کعبے کو دیکھے گا فوراً سجدے میں جائے گا۔ پھر صرف حقیقت کعبہ نہیں، حقیقت موسوی، حقیقت عیسوی، حقیقت محمدی، یہ سب حقائق ہیں۔ جس وقت حقیقت عیسوی کا فیض پڑھ رہا ہو، اس وقت کوئی بھی بیمار سامنے آ جائے، دم کرے، وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں اس نے کہا جب بھی ٹھیک ہو جائے، وہ ٹھیک ہو گیا، دم کیا ٹھیک ہو گیا۔ پتا چلا جس وقت اس فقیر نے، اس ولی نے دم کیا تھا، اس وقت وہ حقیقت عیسوی کا فیض لے رہا تھا۔ میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھے یہ نہیں پتا آپ اس وقت کس حال میں تھے،
नानुकबर के उर्स पे गए, 3-4 दिन वहां रहे। सूफी अब्दुल कय्यूम, उसका भाई बीमार, अरसे से बिल्कुल मरने के करीब। उसका ये इरादा था कि मैं अपने भाई को हजरत साहब को पेश करूंगा और दुआ के लिए अर्ज करूंगा, लेकिन उस उर्स के मसरूफियात में वक़्त ना मिला, याद ना रहा, हजरत साहब के सामने पेश ना कर सका। उर्स खत्म हुआ, वहां से हजरत साहब पाकपतन शरीफ गए। पाकपतन शरीफ 2 दिन क़याम किया। वहां से बूरे वाले जाना था, टांगे पे बैठे हैं। सूफी कय्यूम ने अर्ज किया, हुजूर मेरा भाई बीमार है, करीबुल मर्ग है, उसके लिए दुआ करें, वो शिफा याब हो जाए। इरादा तो था कि मैं उसको आपके सामने पेश करता, लेकिन मसरूफियत की वजह से पेश ना कर सका। आप दुआ फरमाए, अल्लाह पाक उसको शिफा अता फरमाए। हजरत साहब क्या फरमाते हैं? हजरत साहब क्या फरमाते हैं? आप फरमाते, क्या उसने मेरा चेहरा देखा है? क्या उसने मुझे देखा है? अर्ज के हुजूर देखा तो है, उर्स की तकरीब में देखा तो है। आपने फरमाया मुझे देखा फिर नहीं मरता। फरमाया अगर मेरा चेहरा देखा फिर नहीं मरता। डॉक्टर कहते हैं करीबुल मर्ग है, मर जाएगा, जल्दी मर जाएगा, जिंदगी खत्म है। लेकिन हजरत साहब फरमाते हैं रब का मकबूल कहता है, रब का वली कहता है, रब का यार कहता है अगर मेरा चेहरा देखा फिर ठीक हो जाएगा, मरता नहीं। सूफी कय्यूम को वो भाई 14 साल जिंदा रहा, 14 साल जिंदा रहा। अगर रब का यार, रब का मकबूल ये फरमा दे कि मेरा चेहरा देखने से मौत नहीं आएगी, जिब्रील इज़राइल नहीं आएगा, अरे मुझे ये बताओ उसका चेहरा देखने क्या दिल जिंदा नहीं होगा? इकबाल कहता है, कहता जिंदगी कुछ और शय है, इल्म है कुछ और शय। जिंदगी कुछ और शय है, इल्म है कुछ और शय। अरे जिंदगी सोज़े जिगर है, इल्म है सोज़े दिमाग। जिंदगी सोज़े जिगर है, इल्म है सोज़े दिमाग। इल्म दौलत भी है, कुदरत भी है, लज्जत भी है। एक मुश्किल है कि हाथ आता नहीं अपना सुराग। हम अकल के पैमाने पर तोलते हैं, इल्म के पैमाने पर तोलते हैं, लेकिन रब करीम फरमाते हैं मैं लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत डाल देता हूं। जब मोहब्बत से देखें उस वक्त जाहिरी भी शिफा होती है और बातनी भी शिफा होती है। मुर्दा दिल जिंदा हो जाते हैं। इसीलिए अल्लाह के बंदे की निशानियों में से एक निशानी ये भी बताई गई है, जब उसकी ज़ियारत करे तो दिल अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दे। फिर जब वो अल्लाह अल्लाह करता है फिर स्पीकर में नहीं करता, फिर वो अल्लाह अल्लाह स्पीकर में नहीं करता, लोगों को नहीं सुनाता, अंदर तन्हाई में या ये होता या वो होता है, दोनों राज़ में से बातें करते हैं। स्पीकर वाले अल्लाह अल्लाह क्या हुई? स्पीकर वाले अल्लाह अल्लाह क्या हुई? बात तो ये है इतनी अल्लाह अल्लाह कर, इतना फना हो, तेरा चेहरा देखकर दिल खुद ब खुद अल्लाह अल्लाह शुरू कर दे।
ہائے ہائے ہائے، کیوں ڈاکٹر؟ یہ اللہ اسپیکر کے محتاج نہیں ہے، بندوں کے محتاج نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ آپ کے آستانے کا بلّہ، آپ کے آستانے کے بلّہ، وہ بھی آپ کے فیضان مستغرق ہو کر ہوں کیا کرتا تھا۔ آپ نے نان بھائی کو ٹھیکہ دیا ہوا تھا، میرے جتنے مہمان آ جائیں آپ بتا دیا جائے گا، اتنی روٹیاں تم بھیج دینا، ہمارے بھی کام چلتا رہے گا، تیرا بھی کام چلتا رہے گا۔ اب وہ نان بھائی، ہاں پھر کہا یہ جب بھی پوچھنا ہو غلام رسول سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، عمرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اجر بلّہ پھر دا پہ میرے آستانے پہ میرے بوت رہنا بلّہ، اس سے پوچھ لیا کر آج کتنے مہمان ہیں، جتنی بار یہ ہوں کرے اتنے روٹیاں بھیج دیا کر۔ نان بھائی تھا بھابی، وہ ہر وقت اس تلاش میں ٹو میں رہتا تھا کہ کسی دن بلّہ غلطی کرے، کسی دن بلّہ غلطی کرے۔ آخر ایک دن اس نے پکڑ ہی لیا، بھابی تھا نا، غیر تھا نا، اپنا نہیں تھا، اپنا ہوتا ہو اگر عیب ہوتا بھی تھا نا تب بھی نہ دیکھتا، اپنے عیب نہیں دیکھتے، اپنے عیب نہیں دیکھتے، غیب دیکھتے ہیں۔ جو عیب دان ہو وہ غیب دان نہیں ہو سکتا، جو عیب دان ہو وہ غیب دان نہیں ہو سکتا، تو جو غیب دان ہو وہ عیب دان نہیں ہو سکتا۔ ایک دن رات کو مہمان آ گئے، آپ نے اس بندے نے بلے سے پوچھا کتنے بندے، اس نے 10 بار ہوں کیا، بندے تھے 11، بلے نے 10 بار ہوں کیا، اس نے 10 بندوں کی روٹیاں بھیج دی۔ اب آپ نے فرمایا بندے تو 11 ہے، تو نے 10 کیوں بھیجے؟ وہ سارے بلے کو پوچھو، میں نے کیا پوچھ دیا، بلے کو پوچھو، مجھ سے کیا پوچھتے ہیں؟ آپ کے بلے نے 10 بار ہوں کی تھی، آج پتا چلا کہ بلہ آپ کے آستانے میں رہتے، اس کو علم نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے اس کو۔ آپ نے فرمایا مہمان دیکھو، جب مہمان دیکھے 10 مسلمان تھے، ایک ہندو تھا۔ 10 مسلمان تھے، 11واں ہندو تھے۔ آپ نے فرمایا ہمارا بلّہ غلط نہیں ہو سکتا، جو سرکار کے غلام تھے، سرکار کے غلام کے آستانے کے بلے نے وہ کن کے بتائے، ہندو نہیں بتایا۔ فرمایا بات بلّہ بھی ٹھیک کہتا ہے، کیونکہ 10 مومن ہیں، 10 مسلمان ہیں، 11واں ہندو ہے۔ بلے کو بھی پتا ہے، باقی بلّہ کے دروازے پر بیٹھنے والے بلے کو بھی یہ پہچان ہے، مومن کون ہے، کافر کون ہے۔ کئی لوگ رنجھیٹے دی ریس کر گئے، کئی لوگ رنجھیٹے دی، کئی لوگ رنجھیٹے دی ریس کر ایویں کن پڑوائی پھر دے، ایویں کن پڑوائی پھر دے، ایویں کن پڑوائی، آئیزو ایویں کن پڑوائی پھر دے، اور رنجھیٹے دی ریس کر کے، اس رنجھیٹے دی ریس کر کے
ایویں کن پڑوائی پھر دے اور نہیں جان دے جوگ نے ریت کیے نہیں جان دے جوگ نے ریت کیے نہیں جان دے جوگ دی ایویں رنگل کپڑے رنگلے گلاں میں جو پائی پھر دے صافہ ٹوپی اچھی چیز ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن نہیں جان دے جوگ دے ریت کیے بلا اگر اللہ کے محبوب کے آستانے پر رہے اس کے انوارات کے فیض سے اس کے اسرار کے انکشاف سے ان انوارات سے بلے کو بھی کافر اور مومن کی پہچان ہو جاتی ہے اور جو سال ہر سال ان ولیوں کی خدمت کرے کون ہو جو گھر بار چھوڑ کے خدمت کرے اب پیر کی کون ہے ڈاکٹر کون ہے جو اپنے پیر خانے آ کے خدمت کرے یار ہے ہم روٹی بھی دیتے ہیں ہم بوٹی بھی دیتے ہیں کپڑا بھی دیتے ہیں پیار بھی دیتے ہیں لیکن خدمت کو نہیں کرتا لوگ کہتے ہیں صرف نظر کرم کی بات ہے اور نظر کرم کو نیلامی کا مال ہے نہ نظر کرم کو نیلامی کا مال ہے میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں نظر کرم نیلامی کا مال نہیں ہے خدمت کر وقت آنے پر ٹکٹ مل جائے گا خدمت تو کرنا نہ مالی خدمت نہ بدنی خدمت نہ ظاہری خدمت نہ باطنی خدمت جی نظر کرم کر دیو نظر کرم ایڈی چلی ہے نظر کرم بھی کچھ دیکھ کے پڑتی ہے بلے پہ پڑی ہے نظر کرم بلے پہ پڑی ہے نا ہائے 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 ایک بات کر جاؤں لوگ کہتے ہیں ہم جیسے ہیں میرے حضرت صاحب کیا بات فرماتے ہیں میرے پیر کیا حقیقت بیان کی ہے بھائی صاحب اگر ذوق ہے پھر داد آنی چاہیے آپ فرماتے ہیں مولوی کملا ہو گیا ہے مولوی چلا ہو گیا ہے اپنا مکان نہیں ہے در در سے گلی مانگ کے کھاتا ہے پٹواری کے کاغذوں میں 13واں کمی ہے مقابلہ کرتے محمد مصطفیٰ سے 13واں کمی ہے گلی مانگ کے کھاتا ہے در در سے جا کے مانگ کے کھاتا ہے مکان اپنا نہیں ہے کہتے یہ ہمارے جیسے اپنی حیثیت پہچان تیرے اندر دونوں صفتیں ہیں شر بھی ہے خیر بھی ہے تیرے اندر خیر بھی ہے شر بھی ہے ارے محمد مصطفیٰ کا مقابلہ کرتا ہے اس کو کہو اس میں بھی شر ہے اس میں بھی شر ہے ہم جیسے کہا ہوئے حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس ایک سکھ آیا ہمسایا آپ کا جو میرے بچے نو اغوا کر کے لے گئے ڈاکو تے تسی ولی بھی ہو میرے ہمسائے بھی ہو ہمسائے دا حق فوق ہوندا تے کچھ کرو اب آپ فرماتے ہیں اے میرے بلا لنگر دا اینو حلوہ کھوا پھر کو گل بن جائے گی گیا حلوہ بنا کے لیا حلوہ کھوایا حلوہ کھا کے بلا زبان مچھت زبان ماردا آپ دے سامنے آ گیا آپ نے حلوہ تے کھاتے ہونے تے کڑی بھی لیا دے حلوہ تے کھاتا ہے تے بچی بھی لیا دے بلا ایک نالی کے سوراخ سے باہر نکلا واپس آیا آپ نے فرمایا سکھ سے جا بچی آ گئی ہے کہتے ہیں کمال ہو گئی میں یہاں بیٹھا ہوں بچی ایسی آ گئی لے جانے والا ڈاکو
ظالم کیسے آ گئی؟ فرمایا گھر تے جانا. گھر گیا, بچی گھر چارپائی بھی بیٹھی ہے. پوچھا بچی تو کیسے آئی ہے؟ اس نے کہا اس رنگ کا بلا تھا جس کمرے میں مجھے بند کیا گیا تھا, مجھے یہ ڈیوٹی دے گئے تھے, یہ گوشت تھا ہمارے آنے تک گوشت پکانا, ایک بوٹی بھی کم ہوئی تیری بوٹی سلامت نہیں رہے گی. اس رنگ کا بلا آیا, اس نے جھپٹا مارا, اس نے بوٹی اٹھائی, بھاگا, میں اس کو مارنے کے لیے پیچھے بھاگی, جو ہی کمرے سے باہر قدم رکھا میں اپنے گھر میں تھی. اور نام کا رند نہ بن, نام کا رند نہ بن, مفت میں بدنام نہ ہو. ظرف ہی جب نہیں آلی تو میں آشام نہ ہو, نہیں سودائے شہادت تو نہ کہلا مسلم, نہیں سودائے شہادت تو نہ کہلا مسلم. دنیا میں موجب رسوائی اسلام نہ ہو. عشق تیرے دے ڈونگے پینڈے, عشق تیرے دے ڈونگے پینڈے, جو ڈوبیا سو تریا, جو ڈوبیا سو تریا. بات کہاں سے چلی تھی کہاں نکل گئی. میرے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ درویش بیمار ہو گئے, طاعون سرطان ہو گیا, آپ بھی پریشان ہو گئے. اپنے بیمار ہوں تو پریشانی تو ہوتی ہے نا, اپنے بیمار ہوں تو پریشانی تو ہوتی ہے. آپ نماز پڑھ کے جا رہے تھے, کسی کے بلانے کی آواز آئی, حضور میری بات سنو, حضور میری بات سنیں, میری بات سنیں. آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا, ایک بوٹی آواز دے رہی ہے, ایک بوٹی آواز دے رہی ہے. آپ بوٹی کے پاس آئے, کان لگایا, وہ کہہ رہی ہے حضور میرے اندر یہ پتوں کے اندر رب نے یہ تاثیر رکھی ہے, جو میرے 3 پتے گھوٹ کے پیے طاعون کی بیماری دور ہو جائے گی. آپ نے خادموں سے کہا اس بوٹی کی پہچان لو, اس کے پتے لاؤ, گھوٹ کے سارے درویشوں کو پلاؤ. درویشوں کو پلائے گئے, سب شفا یاب ہو گئے. رب فرماتا ہے میں اپنے محبوبوں کو لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہوں. بوٹیاں بھی کہتے ہیں حضور ہمارے پاس آئے, ہمارے پتے پلائیں. ہرنی یہودی نے قید کر لیا ہے, زنجیر ڈالی ہے, رسا ڈالا ہے, قید کیا ہے. اب کوئی تو تعلق تھا جو ہرنے نے آواز دی تھی. ہرنی کو میں پتا تھا میرا غم خار ہے. کیوں؟ رب کہتا ہے میں نے لوگوں کو مخلوق کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے. اور ایک اور بات کر لوں, محبت یہ بھی بڑوے کرتے ہیں, محبت یہ بھی کرتے ہیں لیکن اقرار نہیں کرتے. بات بنے گی جب اقرار کرے گا. ہمیں محبت ہم ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں ہمیں پیار ہے. مولوی بشیر صاحب کوٹلی لوہارا والی والے, آپ مناظرہ کر رہے تھے کسی وابی سے, اور موضوع مناظرہ تھا 11ویں شریف, جائز ہے کہ ناجائز. 3 دن تقریریں ہوتی رہی, دلائل دیے جاتے رہے, 3 دن تک فیصلہ کوئی نہیں ہوا. تیسرے دن آخر مولوی صاحب نے یہ فرمایا, مولوی بشیر صاحب نے فرمایا یار میں بھی 11ویں صدقہ کھانا, تم بھی 11ویں صدقہ کھانا. وہ پریشان ہو گیا, یہ کیسے, میں کیسے صدقہ کھاتا ہوں. فرمایا میں تعریف کر کے کھانا, تو مخالفت کر کے کھانا.
کھاتے دونوں صدقہ سرکار کا، کوئی تعریف کر کے کھاتا ہے، کوئی مخالفت کر کے کھاتا ہے. یہ مانے نہ مانے الگ بات ہے، کھاتا سرکار کے نام کا صدقہ ہے. کھاتا کس کا ہے؟ اور بول دے یار، کھاتا کس کا ہے؟ سرکار کے نام کا صدقہ کھاتا ہے. اور یہ ہماری خوش بختی ہے، ہماری عزت افزائی ہے کہ ہم سرکار کے تعریف ڈنکے کی چوٹ پر کر کے کھاتے ہیں. ہم جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے بھی ہیں. فرق ہی یہی ہے، ہم جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں، یہ جس کا کھاتے ہیں اس کا نام ہی نہیں لیتے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب. ہائے ہائے اللہ، اللہ بڑا، اس کی رضا بھی ہے بڑی چیز. اللہ بڑا، اس کی رضا بھی ہے بڑی چیز، لیکن شہ بطحا سے وفا بھی ہے بڑی چیز. لیکن شہ بطحا سے وفا بھی ہے بڑی چیز. ایک روب سا اس کا ہے سلاطین جہاں پر، سرکار کے کوچے کا گدا بھی ہے بڑی چیز. ہم یہ سمجھتے یہ کھاتے بھی ہماری طرح ہیں، پیتے بھی ہماری طرح ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، دنیا میں بھی رہتے ہیں، دنیا کے پاس بھی ہوتی ہے، پھر یہ ہماری طرح آج
چمڑا اتر گیا, اندر سے چربی آ گئی, رنگ نہیں اترا. بے ایمان تو مقابلہ کرتے محمد مصطفیٰ کا. پکا رنگ عشق والا, پکا رنگ عشق والا. عشق کا رنگ چڑھ کے موت بھی نہیں اتار سکتی. موت بھی نہیں اتار سکتی. مرید زیادہ ہو جانے کوئی بات نہیں ہے, اتنے نمبران دی گیم نہیں, اتنے اگلے کو ووٹ گرنے. حشر والے دن ووٹ نہیں گرنے, یہ کوئی جمہوریت ہے. جو الو کا پٹھا وہ جمہوریت میں آیا ہوا. 100 بار پیکے میں پھر بھی یہ پاک کے پاک ہے, لیکن خاص بندے عام نہیں. یہ تو وہ لوگ جو تھوک کے چاٹتے ہیں, یہ تو وہ لوگ ہیں. لیکن عشق والا رنگ کبھی نہیں اترتا. وہ ہرنی, اس کے دل میں سرکار کی محبت تھی. سرکار کی بول دو, سرکار کی محبت تھی. میرے سے بندہ پوچھے جمعے کا کیا ٹائم ہے, ہمارا کوئی ٹائم نہیں ہے. آئے بھی ٹائم ہے تو جانا بھی ٹائم ہے. ہرنی کے دل میں سرکار کی محبت تھی. وہ سرکار کو فریاد رس جانتی تھی, سرکار کو حاجت روا جانتی تھی. وہاں سے استغاثہ کیا, یا رسول اللہ میرے مدد فرمائے. اغثنی یا رسول اللہ, میری مدد فرمائے. سرکار تشریف لائے, فرمایا ہماری عاشق بتا کیا بات ہے, مسئلہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے, اس نے مجھے قید کیا ہے, میرے بچے رات کے بھوکے ہیں, میں وعدہ کرتی ہوں مجھے ایک بار آزاد کرے, بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی. بچوں کو واپس آ جائیں گے. سرکار نے ایک بار بھی نہیں کہا وہ تو جانور, تیرے کون اعتبار کرے, تیرے کون اعتبار کرے. مولوی کا اعتبار کوئی نہیں کرتا, پیر کا اعتبار کوئی نہیں کرتا, لیکن سرکار جانتے ہیں کہ یہ میری عاشق ہے, غلط زبانی نہیں کرتی. سرکار وہاں کھڑے ہو گئے, فرمایا جا بچوں کو دودھ پلا کے آ جانا, وعدہ خلافی نہ کرنے. جو سرکار کا غلام ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے. سرکار نے فرمایا خالص منافق کون ہوتا ہے, خالص منافق کون ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں وہ جو امانت میں خیانت کرے, امانت میں خیانت کرے, وعدے کرے پورا نہ کرے, جھوٹ بولے, جب بھی لڑے بکواس بکے, جب بھی جھگڑا کرے بےہودہ بات کہے, یہ خالص منافق ہوتا ہے. ہرنی منافق نہیں تھی, سرکار کے غلام تھی. سرکار وہاں کھڑے ہو گئے, یہودی آیا, اس نے کہا محمد میری ہرنی. فرمایا ہنے آ جاندی, ہنے آ جاندی. بچے نے دودھ پیان گئی. کہتے ہیں عجیب بات ہے, جانور شکار گیا کبھی واپس آیا ہے؟ ہوش کی بات کرو, عقل کی بات کرو. فرمایا بات تیری ٹھیک ہے, تیری عقل اپنی ہے, میرا عشق اپنا ہے. ابھی یہ بات چیت ہو رہی تھی, ہرنی واپس آ گئی. فرمایا یہ لے اپنی امانت, اپنا سوال. جب یہ دیکھا کہتا ہے امانت تو بعد میں سنبھالوں, پہلے رسول کی امانت تو مجھے دے دینا. ایمان ہاتھ بڑھا, کلمہ پڑھا. کچھ میری بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سرکار نے صدیق سے کہا تھا, صدیق بلال بڑی مار کھا رہا, جب بھی خریدو میرا حصہ رکھ لینا, میرا حصہ رکھ لینا.
جب بھی بلال کو خریدو میرا حصہ ڈال لینا، مجھ سے لے لینا، اکیلا نہ خریدنا اس کو۔ سید صدیق اکبر مجبور ہو گئے بلال کو خرید کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اب سرکار کیا فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں صدیق تو نے اس کو تنہا کیوں خریدا؟ مجھے یہ بتا، تو نے یہ کیوں کیا؟ میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ میرا حصہ ڈلوا لینا؟ عرض کے حضور بات یہ ہے تیرا میرا وہاں ہوتا جب بیگانہ پن ہو، میں بھی آپ کا غلام، بلال بھی آپ کا غلام، میری تمام دولت بھی آپ کے قدموں پر نثار۔ میں نے بلال کو وہاں سے خرید کر آپ کے نام پر آزاد کیا، یہ سارا آپ کے چہرے کا صدقہ ہے، آپ کے صدقہ ہے، اور دولت آپ کی میری کو الگ الگ ہے، جب صدیق ہی آپ کا ہے دولت کیا چیز ہے؟ بس یا رسول اللہ ایک عرض ہے، اس کو میں نے آپ کے نام پر آزاد کیا، غلام یہ بھی ہے غلام میں بھی ہوں، خدا را یہ نہ کرنا، اپنی غلامی سے آزاد نہ کرنا، یہاں بھی یار بنا کے رکھنا، غار میں بھی یار بنا کے اور قبر میں بھی یار بنا کے رکھنا۔ اپنے غلامی سے آزاد نہ کرنا، غار میں بھی یار رکھا ہے، زندگی میں بھی یار رکھا، قبر میں یار رکھنا، اپنی غلامی سے آزاد نہ کرنا، باقی سب خیر ہے۔ سپیکر میں اللہ اللہ اور بات ہے، وہ جو جوش ملی آبادی نے کیا خوب بات کہی تھی، اے شیخ کبھی تو رنج اٹھایا ہوتا، اے شیخ کبھی تو رنج اٹھایا ہوتا، ارے اس دل پہ زخم کھایا ہوتا۔ سر کی سپیکر تک لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور بات ہے دل پہ زخم کھانا اور بات ہے۔ اے شیخ کبھی تو رنج اٹھایا ہوتا، اس دل پہ زخم کھایا ہوتا، اس طرح نہ لگاتا دمادم ضربے، اس طرح نہ لگاتا دمادم ضربے، بابا اگر دل کہیں لگایا بابا دل اگر کہیں لگایا ہوتا۔ آج سعید شریف والے پھنس گئے بیچارے، آج سعید شریف والے پھنس گئے، جمعن 3 بج گئے وہ بچارے 2:15 دے۔ چلو کوئی گل نہیں، ہماری خدمت قبول کرو، جو ہم رسول اللہ کو لنگر کھلا رہے قبول کرو۔ ہاں ہائے ہائے، اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، اللہ کے مقبول بندوں کے پاس بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کا چہرہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی کبھی ان کے پاس آنا چاہیے، آ کے رہنا بھی چاہیے، رہ کر ان کے آستانے کی نالیوں کو صاف بھی کرنا چاہیے۔ صاف کرتے رہیں گے ہمارا دل بھی صاف ہوتا رہے گا، ادھر سے نالیوں کا گند صاف ہو گئی، ادھر ہمارے دل کا گند صاف ہوگا۔ اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا